اللہ رب العزت جل وعلا جل جلالہ نے عظیم دامن رحمت ہمیں عطا کیا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں، امام مسلم نے بھی اسے اپنے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ تاجدار عرب و عجم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میرے دل کو نور کر دے، میرے کانوں کو نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے تو میرے بائیں بھی نور کر دے، میرے آگے بھی نور کر دے تو میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے، مجھے نور بنا دے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ مانگنے والا کوئی اور نہیں ہے، امام الانبیاء ہیں، مانگنے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا پیارا محبوب ہے، مانگا جا رہا ہے، نور کو مانگا جا رہا ہے۔ صاحب جس نے آم کا ذائقہ چکھا ہو وہ طلب کرتا ہے یار آج پھر آم لائے جائیں، صاحب جس نے سیب کا ذائقہ چکھا ہو وہ مانگتا ہے آج سیب لایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے نورانیت سے بھرپور فرما دیا ہے۔ ایک ہے نور حسی، ایک ہے نور مانوی، ایک ہے نور جو تمہیں چراغ کی طرح نظر آتا ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے، چاند بھی نظر آ رہا ہے، ایک ہے نور جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت بھی بنا کر بھیجا ہے اور نور مانوی سے بھی مالا مال فرما دیا ہے۔ ایک طرف سمجھیے ذرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نور بنا کر بھیجا ہے تو ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں قد بھی تحقیق کے لیے آیا ہے، پھر ماضی پہ آیا ہے، جاء ماضی ہے، مد بھی آ گئی ہے، ساتھ من اللہ پر شد بھی آ گئی ہے۔ اس لیے تم ایسا فرماتے ہیں شداں مداں زیراں صبراں سب شان تیری وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نکائی تے خاصاں رمساں پائیاں۔ صاحب یہ سب زبریں زیریں سرکار کی شان ہی تو بیان کر رہی ہیں، اس لیے اللہ نے اس آیہ کریمہ میں چھٹے پارے میں بیان کر دیا ہے۔ اس میں 3 قول ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے نور سے مراد بھی آمنہ کا لال ہے اور کتاب سے مراد کتاب قرآن مقدس ہے۔ ایک قول ہے نور سے مراد آمنہ کا لال ہے، کتاب سے مراد بھی آمنہ کا لال ہے، اور تیسرا قول ہے کہ نور سے مراد اور قرآن پاک سے مراد قرآن مقدس ہے۔ علماء کرام نے تیسرے قول کو رد کر دیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بیچ میں جو واو آ رہی ہے وہ فرق کر رہی ہے، پہلے کچھ اور ہے بعد میں کچھ اور ہے۔ پہلے نور سے مراد آمنہ کا لال ہے، دوسرے نور سے مراد دوسری کتاب مبین ہے۔ احباب سی وقار آئیے ذرا غور تو کیجئے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد آمنہ کے لال ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نور سے مراد آمنہ کے لال ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد آمنہ کا لال ہے۔ کرتے کرتے میں نے گنا ہے تو 19 تفسیر میں ہر مفسر نے کریم آقا کو نور کا نام دے کر بیان کیا ہے کہ نور سے مراد آمنہ کے لال ہیں۔ صاحب کرتے کرتے میں نے حوالے گننے شروع کیے، تفسیر کے حوالے اور ساتھ ہی سیرت کی کتابوں کے حوالے، سرکار کی شان میں لکھی گئی کتب کے حوالے، تو 39 کتابوں نے یہ لکھا ہے یہاں نور سے مراد آمنہ کا لال ہے۔ میرے بھائیوں وہ نور نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے جن نے نور مانگا ہے ظاہر باطن کے لیے۔ اللہ نے آپ کو نور حسی بھی عطا کیا ہے تو نور مانوی بھی عطا کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب فرماتا ہے ایک ہے کافر، وہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ کافر کہتا ہے میں نے نور کو بجھا دینا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نور کو پایا تکمیل پر پہنچا دینا ہے۔ کافر سرکار کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، صبح بھی داؤ پیج لڑائے ہیں تو شام کو بھی داؤ پیج لڑائے ہیں، صبح بھی کوششیں کی ہیں، ترکیبیں بنائی ہیں، آج سرکار سے جان چھڑا لینی ہے، آج آمنہ کے لال کے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، جب میں رب کامل اکمل
اور خوبصورت نقطہ انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں تو پھر کون ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے؟ اس لیے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب عادات تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو صاحب اللہ نے محبوب کو جو نور دیا ہے وہ میری سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے بنایا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ 40 کتبے میں اللہ کے محبوب کا یہ فرمان موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب چاہیے۔ فرمایا جابر پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا ہے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مصنف عبد الرزاق نے اپنی کتاب اس کو نقل کیا ہے۔ کرتے کرتے کتنی کتب میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ صاحب غور تو کیجئے، ایک ہے ظاہری نور جو چراغ کی طرح چمکتا ہے، اللہ نے تجھے آنکھوں میں بھی نور دے رکھا ہے، تیری آنکھیں دیکھتی ہے۔ ایک صاحب کو نظر نہیں آتا تو پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا بھائی ڈاکٹروں نے کہا ہے تیری آنکھ سے نور ختم ہو چکا ہے اس لیے تجھے نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی نے اینک لگوائی 4 نمبر کی 5 نمبر کی، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا میری آنکھ کا نور کم ہو گیا ہے اس لیے مجھے نظر کم آتا ہے تو اینک لگوانا پڑی ہے۔ صاحب نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہے۔ تیرے پاس نور تو ہے لیکن لائٹ نہ جلے، سورج نہ سامنے آئے، چاند کی روشنی نہ ہو، تجھے نظر نہیں آتا۔ نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہے۔ اللہ نے محبوب کو نور بنایا ہے، ظاہر میں بھی نور دیا ہے تو باطن میں بھی نور سمو دیا ہے۔ صاحب یوں غور کیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان و شوکت عطا کی ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حصی بھی نور دیا ہے، نور ہدایت بھی نور ہے، یہ نور عقل بھی نور ہے، اور سچائی بھی نور ہے، عدل بھی نور ہے۔ یہ سب نور ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ جو سرکار دین لے کر آئے اللہ نے اس دین کو بھی نور فرما دیا ہے۔ اندھیرے چھٹ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تفسیر سنائی میں یہ موجود ہے۔ آپ کے پاس عورتیں آتی ہیں، آ کر پوچھتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے آج کل تو بڑی امیر و کبیر ہو گئی ہے، رات کو بھی تیرے گھر سے روشنی آتی ہے، کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تیرے گھر سے اتنی روشنی پھوٹتی ہے؟ تو آپ فرماتی ہے چلے میرے ساتھ چلے۔ ان عورتوں کا ہاتھ پکڑا، اندر لے کر چلی جاتی ہیں، جا کر کہا ما نحتاج الی السراج، جب سے یہ نور آیا ہے میرے گھر میں نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں ہے، سرکار کے چہرے سے نور نکلتا ہے اس لیے مجھے گھر میں دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن ایک رات ایسے ہوا میرے ہاتھ میں سوئی تھی، میں کپڑے سلائی کر رہی تھی، میری سوئی گم ہو گئی، میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا، مجھے سوئی نہیں ملی۔ کیا ہوا؟ اتنے میں سرکار تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا ہوا، کیا تلاش کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی ہے، میں وہ تلاش کر رہی مجھے ملی نہیں۔ اتنے میں سرکار مسکرائے، دانتوں سے نور نکلا، فرماتی ہیں میں نے اسی نور میں اپنی سوئی کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ یہ حصی نور ہے، کبھی غلبہ حصی کا ہوتا ہے اور مانوی نور جو آپ کے اندر نور ہے۔ صاحب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے باطن کے نور سے ہمارے سینے کو چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صاحب یہ مانگا کرے کہ اللہ ہمارے دل کو بھی نور دے دے، اگر دل کو نور آ گیا تو پھر یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، غیبت چلی جائے گی، چغلی ختم ہو جائے گی، ہرس ختم، ہوس ختم، لالچ ختم، کینہ ختم، بغض ختم۔ یہ جب معاشرے میں لڑائیاں ہیں نا
دولت کی کھینچا کھینچائی لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ تیرے دل کے اندر نور آ چکا ہے۔ اگر سرکار کی محبت کا نور آ گیا، اسلام کا نور آ گیا، قرآن کا نور آ گیا، تو پھر بھائی بھائی کو قتل نہیں کرے گا، بھائی بھائی پر ظلم نہیں ڈھائے گا، بھائی بھائی کو مکان کے پیچھے گھر سے باہر نہیں نکالے گا، اپنے بزنس سے جدا نہیں کرے گا۔ اگر نور آ گیا تو بھائی بھائی کہے گا ہاں بھائی میں کم حصہ لیتا ہوں، زیادہ تو لے لے، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے تو آمنہ کا نور مل چکا ہے، سرکار کا عشق مل چکا ہے۔ یہ عشق مانگا کرے، یہ محبت مانگا کرے، پھر دنیا کی محبت تجھے کچھ نہیں کہے گی، یہ دولت بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ سرکار نے تجھے اپنی بارگاہ سے نور عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے عالم اپنے کرم سے ہمیں معاشرے کے ہر ظلم کے ساتھ لڑنے اور ہر ظلم کے ساتھ سرکار کے نور کی برکت سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔